मुफ्ती मोहम्मद नईम ने कहा है कि इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के वजारत तालीम के साथ किए गए मुआहदे पर हुकूमत पासदारी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। न गैर मुल्की तलबा को वीजे दिए जा रहे हैं और न ही मदारिस को बैंक में अकाउंट खोलने दिया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुफ्ती मोहम्मद नईम ने कहा है कि इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के वजारत तालीम के साथ किए गए मुआहदे पर हुकूमत पासदारी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। न गैर मुल्की तलबा को वीजे दिए जा रहे हैं और न ही मदारिस को बैंक में अकाउंट खोलने दिया जा रहा है। वफाकी मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान की मजलिस आमा के रुकन मुफ्ती मोहम्मद नईम की सरबराही में उलमा कराम ने कश्मीर और फलस्तीन और मुल्की सूरत हाल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुफ्ती नईम का कहना था कि तालीमी वीजों का इजरा न होने की वजह से सैकड़ों तलबा का तालीमी साल जाया हो रहा है। अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो वफाकुल मदारिस की मजलिस आमा इजलास में मुशावरत से मुआहदे की मनसूखी का ऐलान करने के साथ सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। मुस्लिम हुक्मरानों के लिए भी चाहिए, सऊदी अरब के लिए चाहिए। सऊदी अरब ने इसराइल के मामले में तो आवाज़ उठाई है, उनको चाहिए कि जो कश्मीर का मामला है उसके अंदर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे। कहें कि जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, अगर ये तमाम उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक नहीं होगी तो वही हाल होगा, एक एक करके तोड़ते चले जाएंगे और मुल्क को जो इस तरीके से ख़त्म करते जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर और फलस्तीन के मसाइल को उठाना आलम इस्लाम की जिम्मेदारी है। सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा के वसाइल पर हमले के साथ उम्मत मुस्लिमा के वसाइल तबाह करने की साजिश है। मुफ्ती नईम का कहना था कि सऊदी अरब फलस्तीन के मामले पर बोलता है लेकिन कश्मीर के मामले पर क्यों नहीं बोलता। उनका कहना था कि कश्मीरी 70 सालों से पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर का वकील है। ये वो जुमले हैं जो चारों तरफ जबान जद आम है, लेकिन हमें इस बात का एहसास कब होगा? क्या उससे ज्यादा हालात की खराबी के इंतजार में है? OIC समेत दीगर इस्लामी और आलमी इदारे कश्मीरियों के इस जुल्म पर तमाशबीनी कब तक करते रहेंगे? उनका कहना था कि जिस वक्त कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था उस वक्त अरब ममालिक ने उसे तमगे दिए जो अफसोसनाक है। मुस्लिम हुक्मरानों को फिलफौर जो है मुत्तहिद होकर फलस्तीन की आवाज़ भी उठाएं, जो 72-73 साल से मसला चल रहा है। कश्मीर का मसला 72 साल से चल रहा है। साहब जब इन लड़कों को वापस किया है तो पूरी रात मैं भी रोता रहा, वो भी रोते रहे कि ये बच्चे पढ़ने। ये अफसोसनाक बात है कि अरब ममालिक में बाज़ अरब ममालिक ने मोदी को जो है तमगा इम्तियाज़ दिया। क्या ये तमगा इम्तियाज़ देने का वक्त है जिस वक्त कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और ये तमगा इम्तियाज़ दे रहे हैं? ये समझते हैं कि हम इस तरह बच जाएंगे। मैं हल्फिया कहता हूँ कि आज ये है, कल इनका भी नंबर आएगा, परसों उनका भी नंबर आएगा, कोई नहीं बचेगा। अगर हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कामयाबी होगी और उसके बगैर जो है हमारे लिए नुकसान ही नुकसान। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का कहना है कि खुशी है 11 साल बाद कराची के लिए सिंध हुकूमत को होश आ गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि खुशी है 11 साल बाद कराची के लिए सिंध हुकूमत को होश आ ही गया। कराची की सफाई के बाद सिंध के दीगर शहरों पर भी तवज्जो दें। दुआ है किस्मत आपका साथ दे और आप मुहिम में कामयाब हों। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की सफाई मुहिम पर रद्द अमल देते हुए कहा, खुशी है 11 साल बाद कराची के लिए सिंध हुकूमत को होश आ ही गया और सिंध हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास अफरादी, माली, तकनीकी वसाइल हैं। इस इकदाम पर मैं नासिर शाह का शुक्रगुजार हूँ। पुराने वजीर बल्दियात और उनके साथी को मुहिम से दूर रखना न भूलें। अली जैदी का कहना था कि कराची की सफाई के बाद सिंध के दीगर शहरों पर भी तवज्जो दें। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, घोटकी और दीगर शहरों की भी सफाई कराएं। तमाम अजला भी हमारे अजीम सूबे का हिस्सा हैं। सिंध के दीगर इलाकों के हालात भी अफसोसनाक हद तक खराब हैं। दुआ है किस्मत आपका साथ दे और आप मुहिम में कामयाब हों। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कनाडा के शहर कैलगरी में क्रॉस आयरन मॉल में हमला आवर की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر کیلگری میں کراس آئرن مال میں حملہ آور کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق درجنوں پولیس اہلکاروں نے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور مال کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور ایک کاکشائی مرد ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مال سے لوگوں کو آہستہ آہستہ باہر نکالا گیا، جبکہ ہر اسٹور کے سرویلنس کیمروں کو دیکھا جا رہا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق انہوں نے مال میں فائرنگ کی آواز سنی، تاہم انٹرکام پر اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا، جبکہ پولیس نے دکانداروں کو لوگوں کو باہر نکالنے کو کہا، جبکہ فائرنگ کے بعد لوگوں کو مال سے باہر نکالنے کی جانب بھاگتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ پولیس کی جانب سے لوگوں کو مال سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک بڑا مال ہے، جبکہ اس میں ہماری ٹیمیں تلاشی لے رہی ہیں تاکہ لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ کینیڈا کے آفیشل لیڈرز ڈیبیٹ کمیشن کی جانب سے پیپلز پارٹی کینیڈا کے رہنما میکسم برنیئر کو انگریزی اور فرینچ زبان میں مباحثے میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے، جو کہ آئندہ ماہ نشر کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے آفیشل لیڈرز ڈیبیٹ کمیشن کی جانب سے پیپلز پارٹی کینیڈا کے رہنما میکسم برنیئر کو انگریزی اور فرینچ زبان میں مباحثے میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے، جو کہ آئندہ ماہ نشر کیا جائے گا۔ سابق گورنر جنرل ڈیوڈ جانسٹن، جو کہ کمیشن کی سربراہی کر رہے ہیں، انہوں نے برنیئر کو خط میں لکھا ہے کہ آپ نے ہمیں مطمئن کیا کہ آپ 90% حلقوں میں امیدوار کھڑا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور حالیہ سیاسی سیاق و سباق، رائے عامہ، رائے شماری اور پچھلے عام انتخابات کے نتائج کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے ایک سے زیادہ امیدوار کے پاس منتخب ہونے کا جائز حق ہے۔ مباحثوں میں شرکت کے لیے مدعو کیے گئے رہنماؤں میں ابتدائی طور پر برنیئر کو شامل نہیں کیا گیا تھا، تاہم ان سے مزید معلومات فراہم کرنے کو کہا گیا کیونکہ کمیشن نے ان کے معاملے پر غور کرنا تھا۔ برنیئر نے سینٹ جان نیو برنسوک میں ایک میٹنگ کے دوران اپنے حامیوں کو بتایا کہ کینیڈین 21 اکتوبر کو ووٹ ڈالنے سے پہلے تمام آپشنز کو دیکھ پائیں گے، یہ اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مسٹر جانسٹن سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے صحیح فیصلہ لیا۔ لبرلز رہنما جسٹن ٹروڈو نے بلیس سیکرمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں لیزا الیکسن کے گریڈ 1-2 کی کلاس کا دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو نے بلیس سیکرمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں لیزا الیکسن کے گریڈز 1-2 کی کلاس کا دورہ کیا۔ انہوں نے ننھے طلبہ کے سامنے کتاب وائی آئی لو کینیڈا پڑھی اور اس میں اپنی پسندیدہ چیزوں سے متعلق بچوں کو بتایا کہ انہیں اس ملک کی کون کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اسکول کی پرنسپل میچل کینیڈی کا کہنا ہے کہ انہیں ایک دن پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ ٹروڈو ان کے اسکول کا دورہ کرنے آ رہے ہیں۔ ہمارے کچھ طلبہ اس حوالے سے میری طرح بہت پرجوش تھے۔ اسکول جانے سے پہلے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اسکول کے ہر نئے سال کا آغاز ایک تازہ آغاز ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس موقع پر کچھ نیا کریں، کوئی اسپورٹس ٹیم یا کوئی کلب جوائن کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالب علم اپنے اساتذہ سے اچھا رویہ اختیار کریں۔ میں بھی ایک وقت میں استاد تھا۔ استاد آپ کے بہترین مستقبل کے لیے آپ کے اچھے معاون ہوتے ہیں۔ گرین پارٹی آف کینیڈا کی جانب سے ایک کیمپین پلیٹ فارم جاری کیا گیا ہے، جس میں کینیڈا گرین اکانومی کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ کینیڈینز کو غربت سے باہر بھی نکالنے اور ٹیوشن فیسوں کو ختم کرنے اور قومی دواخانہ لانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گرین پارٹی آف کینیڈا کی جانب سے ایک کیمپین پلیٹ فارم جاری کیا گیا ہے، جس میں کینیڈا گرین اکانومی کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ ٹیوشن فیسوں کو ختم کرنے اور قومی دواخانہ کینیڈینز کو غربت سے باہر بھی نکالنے اور لانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ گرین پلان کا مرکز ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنا ہے۔ 20 نکاتی پلان، جسے مشن پاسبل کا نام دیا گیا ہے، جو کہ ممکنہ طور پر پہلے سے ہی جاری کیا جا چکا ہے۔ پلیٹ فارم میں کہا گیا ہے کہ گرین کی حکومت ایک قانون لائے گی جس میں 60% اخراج کو کم کیا جائے گا، جو 2030 تک 2005 کی سطح پر لایا جائے گا۔ پلیٹ فارم میں کینیڈا کے ویژن کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جس میں 2030 تک گھر اور کاروبار میں رینیویبل انرجی استعمال ہوگی۔ سعودی عرب نے بھی اپنے تیل کی تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دار ایران کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ تیل تنصیبات پر حملوں میں ایرانی ہتھیار استعمال کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب نے بھی اپنی تیل کی تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دار ایران کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ تیل تنصیبات پر حملوں میں ایرانی ہتھیار استعمال کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے پیر کو ریاض میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی، لیکن حقائق اس دعوے کے برعکس ہیں، کیونکہ ہفتے کی صبح کیے گئے یہ حملے یمن سے نہیں ہوئے تھے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق انہوں نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ
ان حملوں میں ایرانی ہتھیار استعمال کیے گئے، لیکن انہوں نے معاملے کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی اور کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے پر معاملے کو عوام کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ابھی تحقیقات کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حملے کہاں کیے گئے۔ دوسری جانب ایران نے ایک مرتبہ پھر اپنے سابقہ موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ ان کا سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملوں میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے پیر کو جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ ہم ایران پر لگائے گئے حملوں کے الزامات کی سخت مذمت کرتے ہیں اور یہ الزامات ناقابل قبول اور بے بنیاد ہیں۔ کچھ بات کریں گے، چین نے متنبع کیا ہے کہ سعودی آئل ریفائنریز پر حملے سے متعلق تمام فارقین کو احتیاط برتنی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے متنبع کیا ہے کہ سعودی آئل ریفائنری پر حملے سے متعلق تمام فارقین کو احتیاط برتنی چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر چین وزارت خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ چین کے مطابق امریکہ اور ایران کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے احتیاط برتنی ہوگی، جامع تحقیقات کے بغیر کسی بھی کارروائی کے خلاف ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق کشیدگی میں اضافے کے کسی بھی اقدام کی حمایت نہیں کرتے۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے امریکہ اور ایران کو احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ چین کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بغیر ریفائنری حملے کا الزام کسی پر لگانا غیر ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔